سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ایران میں حکومت کی تبدیلی کیوں چاہتے ہیں؟ کیا واقعی جنگی ذوقین درست کہہ رہی ہے کہ ایران 20 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا؟ کیا امریکی واقعی 20ویں صدی کے جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر $50,000 کا ایک کمزور ڈرون $1 ملین کی میزائل کو ناکام بنا دے تو اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ کیا اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے عالمی معیشت پر اثر پڑ سکتا ہے؟ پروفیسر جیان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے، میرا ماننا ہے کہ ایران کو امریکہ پر کئی اسٹریٹجک برتری حاصل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طویل اور ایک تکا دینے والی جنگ ہے، اور یہ ایک وار آف اٹریشن بن چکی ہے۔ اور مزید یہ کہ ایران 20 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہی ہے، اپنی مذہبی فکر اور نظریہ آخرت کے تناظر میں۔ ان کے نزدیک یہ ایک عظیم شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی مشقیں کی ہے، جس میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے دونوں کی حملہ آور صلاحیتوں کا جائزہ لیا اور انہیں پرکھا۔ اس کے بعد انہیں 8 ماہ مکمل تیاری کا وقت بھی ملا۔ ایران نے اپنے اتحادی گروہوں حوثی، حزب اللہ، حماس اور شیعہ ملیشیاؤں ان کے ذریعے امریکی زینت کو بخوبی سمجھ لیا ہے، اور اب ان کے پاس امریکہ کو کمزور کرنے اور بالآخر امریکہ کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران دراصل صرف امریکہ سے نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ خلیجی تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی اور توانائی ڈھانچوں پر حملے کر رہے ہیں۔ آگے چل کر وہ پانی صاف کرنے والے پلانٹس یعنی وہ ڈیزائلیشن پلانٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جو ان ممالک کی شہرک ہے، کیونکہ ان ممالک کے پاس تازہ پانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیجی ممالک کی 60% پانی کی فراہمی انہی پلانٹ سے ہوتی ہے۔ اگر $50,000 کا ایک ڈرون ریاض جیسے شہر کے کسی بڑے پلانٹ کو تباہ کر دے جہاں پر 1 کروڑ آبادی ہے تو وہ 2 ہفتوں میں پانی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایران نے اپنی اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیے ہے، جبکہ خلیجی ممالک اپنی 90% خوراک اسی راستے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ خلیجی ریاستیں امریکی معیشت کے بنیاد ہے۔ وہ پٹرول ڈالرز میں بیچتے ہیں اور پھر انہی ڈالرز کو امریکہ کے اسٹاک مارکیٹ میں دوبارہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت امریکی معیشت مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ڈیٹا سینٹرز میں سرمایہ کاری پر کھڑی ہے، جس میں بڑا حصہ خلیجی سرمایہ کار ہے۔ اگر خلیجی ممالک تیل کو فروخت نہ کر سکے یا پھر AI میں انویسٹ نہ کر سکے تو یہ AI بلبلا پڑ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن معیشت بھی، جو ان کے مطابق ایک مالیاتی اسکیم ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایران ایک مسلمان ملک ہے تو خلیجی ممالک اور خاص کر سعودی عرب ایران کے خلاف کیوں ہے؟ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ایران میں حکومت کی تبدیلی کیوں چاہتے ہیں؟ اصل میں ایران کے لیے سعودی عرب ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ سعودی معیشت مکمل طور پر تیل پر منحصر ہے، اور ایران ایک تھیوکریسی ہے جو سعودی بادشاہت کے خلاف ہے۔ ایران حوثیوں کی مدد کرتا ہے، جو کہ سعودی عرب کے لیے مسئلہ رہا ہے۔ سعودی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ وہ سیاحت، سپورٹس اور کئی ایسی مزید منصوبوں کے ذریعے معیشت کے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ اس لیے سعودی عرب پوری مشرق وسطیٰ کے تیل پر کنٹرول چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ رپورٹس درست بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب نے ایران پر حملے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، کیونکہ وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دے رہا ہے۔ اب یہ سوال اہم ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پروفیسر جیان کے مطابق اس کے 3 ممکنہ وجوہات ہیں۔ پہلا ہے تکبر۔ تاریخ میں کئی ایسے سلطنتیں اسی طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے، جلدی کامیابیاں اور حد سے زیادہ اعتماد پیدا کرتی ہے۔ دوسرا پہلو ہے اندرونی سیاسی فائدہ۔ اگرچہ امریکہ کو اس جنگ سے فائدہ نہیں، مگر اس سے ٹرمپ کو ذاتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب نے جیرڈ کیشنر کے فنڈ میں $2 ارب لگائے۔ اسرائیلی شخصیات نے ٹرمپ کی مالی مدد کی۔ اگر جنگ بڑھی اور ایمرجنسی اختیارات ملے
تو وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسرا وجہ ہے نظریہ آخرت اور خفیہ طاقتیں۔ ایپسٹین فائل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پر خفیہ گروہ حکمرانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ایلومنائی کہتے ہیں، جن میں جیسویٹ، سباٹن، فرینکس اور فری میسن شامل ہے۔ ان کے نزدیک مشرق وسطیٰ کا جنگ آخری زمانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔